بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری بیان فرماتے ہیں، بدر میں حضرت زینب حضور کے گھر میں ہیں اور خاوند کافر قیدیوں میں ہیں۔ نکاح باقی ہے، نکاح قائم ہے۔ فدیے کا فیصلہ ہوا۔ ابو العاص بن ربیع کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا کہ میں فدیے میں کیا دوں گا۔ اہلیہ محترمہ گھر میں ہیں، مدینہ منورہ میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کو پتہ چلا کہ میرا خاوند قیدی ہے، فدیے کا فیصلہ ہوا ہے۔ فدیے کے پیسے نہیں ہیں تو اپنا ہار گلے سے اتارا، کسی ذریعے سے بھجوایا کہ ابو العاص کو دے دو تاکہ اپنا فدیہ ادا کر دے۔ مسلمان بہت بعد میں ہوئے ہیں۔ اپنا ہار دیا کہ جا کر ابو العاص کو دے دو کہ وہ اپنا فدیہ ادا کر کے رہا ہو جائے گا۔ ابو العاص نے دیکھ لیا کہ میری بیوی کا ہار ہے، بیوی نے بھیجا ہے، تو وہ حضور کی خدمت میں جب پیش کیا، اوہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آنکھیں باہر آئیں۔ یہ ہار اصل میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ کا ہار تھا جو انہوں نے شادی کے موقع پر بیٹی کو ہدیہ کیا تھا۔ تو حضور کا وہ پرانا دور سارا یاد آ گیا کہ یہ تو خدیجہ کا ہار ہے، بیٹی کے پاس ہے، بیٹی نے خاوند کو بھیجا ہے آزاد ہونے کے لیے۔ تو حضور نے سفارش کی۔ عام طور پر حضور سفارش اس قسم کی نہیں کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، یہ خدیجہ کا ہار ہے، بیٹی کے پاس ماں کی نشانی ہے، اگر تم اجازت دو تو یہ زینب کو واپس کر دوں۔ یا رسول اللہ، حاضر ہیں، پیش کر دیں۔ جاہلیت کے زمانے میں کافر اور مسلم کا نکاح ہوتا تھا۔ بلکہ ایک اور واقعہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے کہ یہ بڑا اجری جوان ہے، شریف جوان ہے، بڑی تعریف کرتے تھے کہ بڑا وفادار نوجوان ہے۔ حالانکہ کافر تھا، اس نے پھر بھی وفاداری نبھائی۔ خیر، ایک دفعہ ابو العاص قیدی بن کر آ گئے، کسی مارکے میں قید ہو گئے کہ کافر تھے، لڑتے تھے۔ قیدی بن کر مدینہ منورہ آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ضابطہ یہ تھا کہ فیصلہ ہونے تک قیدی کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا جاتا تھا۔ ستون سے باندھ دیا کہ صبح فیصلہ کریں گے۔ بیوی کو پتہ چل گیا کہ میرا خاوند پکڑا ہوا آیا ہے اور ستون سے بندھا ہوا ہے، صبح اس کے مقدر کا فیصلہ ہونا ہے۔ فیصلہ قتل بھی ہو سکتا تھا، فیصلہ رہائی بھی ہو سکتی تھی، فیصلہ جرمانہ بھی ہو سکتا تھا، فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ صبح نماز کے بعد زینب رضی اللہ تعالی عنہا گھر سے آئیں، دروازے کے اوٹ میں کھڑی ہوئیں۔ یا رسول اللہ، اس قیدی کو میں نے پناہ دے دی ہے۔ قیدی کون ہے؟ خاوند ہے۔ اس قیدی کو میں نے پناہ دے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، دیکھا، مسکرائے اور فرمایا، جس کو تو نے پناہ دے دی ہے، ہم نے بھی دے دی ہے۔ قانوناً ضابطہ یہ تھا کہ کسی قیدی کو، کسی کافر کو، کسی دشمن کو عام آدمی بھی اگر پناہ دے دے تو ہو جاتی تھی۔ تو ان کو پتہ تھا مسئلے کا کہ میں اگر پناہ دوں گی تو بچ جائے گا، ورنہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا۔ اس کے بارے میں ابو العاص بعثت سے پہلے ایک دن رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا، میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی زینب کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ گھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے کہا، تیرے خالہ کے بیٹے نے تیرا نام لیا ہے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ سیدہ زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائیں۔ رسول اللہ اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور ابو العاص بن ربیع کا رشتہ زینب کے لیے قبول کیا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے۔ ابو العاص سے زینب کا بیٹا علی اور بیٹی امامہ پیدا ہوئے۔ پھر آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ اللہ کے رسول بن گئے۔ ابو العاص کہیں سفر میں تھے، جب واپس آئے تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو بیوی نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے۔ یہ سن کر ابو العاص اٹھ کر باہر نکلتا ہے۔ سیدہ زینب خوف زدہ ہو کر ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلتی ہیں اور کہتی ہیں، میرے ابو نبی بنائے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ ابو العاص، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو کہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، میں اپنے ابو کو جھٹلا نہیں سکتی، نہ ہی میرے ابو کبھی جھوٹے تھے، وہ تو صادق اور امین ہیں۔ میں اکیلی نہیں ہوں، میری ماں اور بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ میرے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تیرا چچا زاد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تیرے دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابو العاص نے کہا، مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ میں اپنی قوم کو چھوڑ گیا، اپنے آباء و اجداد کو جھٹلایا۔ تیرے ابو کو ملامت نہیں کر رہا ہوں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے شوہر اور بچوں کے پاس ہی رہو۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ میں ہی رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو العاص قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ زینب خوف زدہ تھیں کہ اس کا شوہر اس کے ابا کے خلاف جنگ لڑے گا، اس لیے روتی ہوئی کہتی تھیں اے اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں یا ابو کو کھو دوں۔ ابو العاص بن ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے۔ جنگ ختم ہوئی تو دماد سسر کے قید میں تھا۔ خبر مکہ پہنچ گئی کہ ابو العاص جنگی قیدی بنائے گئے ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی رہیں کہ میرے والد کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے ہیں۔ اس پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ سیدہ زینب پھر پوچھا میرے شوہر کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا اس کو اس کے سسر نے جنگی قیدی بنایا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اپنے شوہر کا فدیہ بھیج دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے سیدہ زینب کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، اسی لیے اپنی والدہ ام المومنین سیدہ خدیجہ کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا اور ابو العاص بن ربی کے بھائی کو دے کر اپنے والد کی خدمت میں روانہ کیا۔ رسول اللہ ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے کہ اچانک اپنی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابو العاص بن ربی کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور فرمایا یہ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے لوگو، یہ شخص برا دماد نہیں، کیا میں اس کو رہا کروں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ رسول نے ہار ابو العاص کو تھما دیا اور فرمایا زینب سے کہو کہ خدیجہ کے ہار کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا ابو العاص کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا اے ابو العاص، اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کرو گے؟ ابو العاص نے کہا جی ہاں۔ دوسری طرف سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو فوراً کہا میں جا رہا ہوں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہاں؟ ابو العاص نے کہا تم اپنے باپ کے پاس جانے والی ہو۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں؟ ابو العاص میری اور تمہاری جدائی کے لیے جاؤ، اپنے باپ کے پاس جاؤ۔ سیدہ زینب کیا تم میرے ساتھ چلو گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابو العاص نہیں۔ سیدہ زینب اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئی، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے مگر سیدہ زینب نے قبول نہیں کیے اور اسی امید سے انتظار کرنے لگیں کہ شوہر شاید اسلام قبول کر کے آئے گا۔ 6 سال کے بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کرام کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر کے مدینہ ساتھ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے ابو العاص نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت وہ سیدہ زینب کے دروازے پر پہنچا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا کیا اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ سیدہ زینب ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالہ زاد کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول اللہ نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی میں ابو العاص بن ربی کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی نے فرمایا کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول۔ سیدہ زینب نے کہا اللہ کے رسول، ابو العاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی اور فرمایا اے لوگو، یہ برا دماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بھی بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے چھوڑ دیا جائے تو یہ اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ اگر نہیں چاہتے تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم اس کا مال اس کو واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اے زینب، تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو العاص سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول اللہ نے سیدہ زینب سے فرمایا اے زینب، ان کا کرام کرو، یہ تیرا خالہ زاد ہے اور بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ سیدہ زینب نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول۔ سیدہ زینب نے گھر جا کر ابو العاص بن ربی سے کہا ابو العاص، جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے، کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟
ابو العاص نے کہا نہیں، اور اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچے تو کہا اے لوگو، یہ لو اپنے اپنے مال، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمے ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ ابو العاص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ اس کے بعد وہ مدینہ روانہ ہوئے، اور جب مدینہ پہنچے تو فجر کا وقت تھا۔ سیدھا نبی کے پاس گئے اور کہا کل آپ نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا زینب کے ساتھ رجوع کی اجازت دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو العاص کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا آؤ میرے ساتھ، اور سیدہ زینب کے دروازے پر چلے گئے۔ جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور سیدہ زینب سے فرمایا یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ سیدہ زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس واقعے کے صرف 1 سال بعد سیدہ زینب کا انتقال ہو گیا۔ اس پر سیدنا ابو العاص زار و قطار رونے لگے، حتیٰ کہ لوگوں کے سامنے رسول اللہ ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے تھے۔ جواب میں سیدنا ابو العاص کہتے اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم زینب کے بغیر میں دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا، اور 1 سال کے بعد ہی سیدنا ابو العاص بھی انتقال کر گئے۔ سانحہ کربلا کے دوسرے دن بنات اہل بیت کو قیدیوں کی حیثیت سے کوفہ روانہ کیا گیا تو شمر کی حضرت زین العابدین پر نظر پڑی۔ اس نے انہیں بھی شہید کرنا چاہا، لیکن حضرت زینب بیمار بھتیجے سے لپٹ گئی اور انہیں شہید ہونے سے بچا لیا۔ نواسہ رسول کے سر مبارک کو ایک تشت میں رکھ کر جابر و فاسق عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ کوفے کے اس ظالم و لالچی گورنر نے بے شرمی اور بےہودگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے غمزدہ خواتین کو مزید ذہنی اذیت پہنچائی، پھر حکم دیا کہ دمشق لے جانے سے پہلے ان سب کو کوفے کے بازاروں میں گھماؤ۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں کوفی گھروں سے نکل آئے تھے۔ اس موقع پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں۔ انہوں نے آواز بلند کی اور کہا اے عہد توڑنے والو، دھوکے باز کوفیو، تم نے میرے بھائی کو خطوط لکھ کر بلایا، ان کے نام پر بیعت کی، لیکن پھر تم اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ تمہاری اس غداری پر اللہ تم کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میدان کربلا میں ہونے والے قتل عام میں تم برابر کے شریک ہو۔ ان مقدس ہستیوں کو یزیدی فوج کے حصار میں قیدی کی حیثیت سے دمشق لے جایا گیا اور یزیدی کے دربار میں پیش کیا گیا۔ کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کے سر کو دیکھا تو آبدیدہ ہو گیا۔ اس نے اس اندوناک شہادت اور عظیم سانحے کی تمام تر ذمہ داری گورنر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد پر ڈال دی۔ اگر یہ بات درست ہے تب بھی تاریخ یزید کو اس واقعے سے کبھی بری الذمہ قرار نہیں دے سکتی کہ یہ حاکم وقت کی مرضی اور منشا کے بغیر اتنا بڑا سانحہ ہو جانا ناممکن نہیں۔ حضرت زینب نے یزید کے دربار میں تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، کہا سب تعریفیں اس کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر خدا پر اور ان کے پاکیزہ اہل بیت پر۔ اما بعد بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے اللہ کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے؟ رسول اللہ کی آل کو رسیوں اور زنجیروں سے جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو اللہ کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہو گئے۔ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر بھی سربلند ہوا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے اللہ کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے اور خلافت کے ہمارے مسلمان حق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کے ناخن لے۔ کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بھلائی ہے؟ ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں زیادتی کریں اور ان کے لیے خوار کرنے والا عذاب ہو۔ اے تلقائے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو برہنہ سر در بدر پھرا رہا ہے؟ اے یزید، یاد رکھ کہ آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کو حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کرے گا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں،
اور اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگوں کے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تہ کر ڈالا، اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ تو نے جس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے کبھی نہ دھو پائے گا۔ اب تیری حکومت کے دن گنتی کے رہ گئے ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تیرے پاس اس دن کی حسرت و پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا جب منادی ہوگی کہ ظلم و ستم گر لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یزید نے کچھ دن بعد ان خواتین کو ایک صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر کی نگرانی میں انہیں مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ سانحہ کربلا اور اہل بیت کے قافلے کی آمد کی اطلاع بھی موصول ہو چکی تھی، چنانچہ اہل مدینہ نے شہر سے باہر نکل کر قافلے کا استقبال کیا۔ نہایت پرسوز منظر تھا، ہر شخص اشک بار تھا، قافلے میں شامل خواتین غم سے نڈھال تھیں۔ دوسرے دن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا روضہ مبارک پر حاضری دی اور درود اسلام کے بعد سانحہ کی روداد پیش کی۔ ایک روایت میں ہے کہ جس وقت قیدیوں کو دمشق لایا گیا تھا تو اس وقت ایک عورت یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور اس سے کہا کہ اے ہندہ، ابھی کچھ قیدی آئے ہیں، انہیں دیکھ کر دل دہل اٹھا ہے، آؤ وہیں چلیں۔ ہندہ اٹھی اور اس نے ایک عمدہ لباس زیر تن کیا اور اپنی سر تپا چادر اوڑھی اور اس مقام پر آئیں۔ اس نے خادمہ کو حکم دیا کہ کرسی لائی جائے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس پر پڑی۔ آپ نے غور سے اس کی طرف دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنی بہن ام کلثوم سے کہا، بہن، کیا آپ نے اس عورت کو پہچان لیا ہے؟ ام کلثوم نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے نہیں پہچانا۔ حضرت زینب نے فرمایا، یہ ہماری کنیز ہندہ بنت عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کاج کرتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر جناب ام کلثوم نے اپنا سر نیچے کر لیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا سر جھکا لیا تاکہ ہند ان کی طرف متوجہ نہ ہو، لیکن ہند ان دونوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا، آپ نے آپس میں کیا گفتگو کیے؟ جس کے بعد پراسرار طور پر اور خاص انداز میں اپنا سر جھکا لیا، کیا کوئی خاص بات ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش کھڑی رہیں۔ ہند نے پھر پوچھا، اے مستورہ، آپ کس علاقے سے ہیں؟ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نہ رہ سکے اور فرمایا، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ ہند نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو اپنی کرسی چھوڑ دی اور احتراماً کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی، بہن، کیا آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم کن مدینہ والوں کے بارے میں دریافت کرنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کا نام لے کر ہند کی آنکھوں سے محبت کے آنسو جاری ہو گئے اور خود کہنے لگی، میں اس گھرانے کی خادمہ تھی اور وہاں کام کیا کرتی تھی، مجھے اس گھرانے سے بہت محبت ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم اس گھرانے کے کن افراد کو جانتی ہو اور کن کے متعلق دریافت کرنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں، حضرت حسین اور اولاد حسین اور علی کی پاک اور بعض لڑکیوں کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ خاص طور پر میں اپنی آقا زادیوں زینب ام کلثوم کی خیریت دریافت کرنا چاہتی ہوں اور اسی طرح فاطمہ الزہرا کی دوسری اولاد کے متعلق معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہند کی بات سن کر اشکبار آنکھوں کے ساتھ جواب دیا، تو نے جو کچھ پوچھا ہے میں تفصیل سے تجھے بتاتی ہوں۔ تو نے علی کے گھر کے متعلق پوچھا ہے تو ہم اس گھر کو خالی چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو حسین کے متعلق دریافت کرتی ہے تو یہ دیکھو، تمہارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تمہارے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تو نے اولاد علی کے متعلق دریافت کیا ہے تو ہم ابو الفضل العباس سمیت سب جوانوں کو کربلا کے تپتے صحرا میں چھوڑ آئے ہیں۔ تو نے اولاد حسین کے متعلق پوچھا ہے تو ان کے سبب جوان مارے گئے ہیں، صرف ایک علی ابن حسین باقی ہے جو تیرے سامنے ہے اور بیماری کی وجہ سے ناتواں ہے۔ اور جو تو نے زینب کے متعلق دریافت کیا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کر سن، میں زینب ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دردناک جواب سن کر ہند کی چیخ نکل گئی اور منہ پیٹ کر کہنے لگی، ہائے یہ کیا ہو گیا؟
ہمارے امام کا کیا ہو گیا؟ کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو جاتی اور فاطمہ کی بیٹیوں کی اس حال میں نہ دیکھتی۔ روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اپنے سر پر اتنی زور سے مارا کہ اس کا سارا بدن خون خون ہو گیا اور وہ گریہ زاری کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگی، یا ہند، تم کھڑی ہو جاؤ اور اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ تمہارا شوہر یزید ظالم شخص ہے، ممکن ہے تمہیں اذیت پہنچائے۔ ہم اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں گے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون تباہ ہو جائے۔ ہند نے جواب دیا، با خدا، مجھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ میری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے، اب میں زندگی کے باقی لمحات اسی طرح روتے ہوئے گزاروں گی۔ اور کہا، اہل بیت کی شہزادیوں، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں آپ سب میرے گھر آئیں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹھی رہوں گی اور قطعاً اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند کھڑی ہوئی اور اپنی چادر اتار کر یزید کے پاس آ گئی۔ یزید اس وقت بیرون ملک سے آیا تھا۔ ہند نے یزید سے کہا، اے یزید، کیا تو نے حکم دیا ہے کہ امام حسین کا سر نیزے کی نوک پر بلند کیا جائے اور دروازے پر لٹکا دیا جائے؟ نواسہ رسول کا سر میرے گھر کے دروازے پر؟ یزید نے اپنی زوجہ کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بھرے دربار میں اسے سر برہنہ دیکھ کر برداشت نہ کر سکا۔ اسے چادر پہنائی اور کہنے لگا، ہاں، یہ حکم میں نے دیا ہے۔ اب تو نواسہ رسول پر گریہ و ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر لے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے حسین کو قتل کر ڈالا ہے۔ جب یزید نے مکر و فریب سے بھرے ہوئے جملے کہے تو اس وقت اس نے ہند کو چادر اڑائی تو ہند نے کہا، اے یزید، خدا تجھے تباہ و برباد کرے۔ اپنی زوجہ کو بھرے مجمع میں سر برہنہ دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی ہے، مگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو کھلے عام سر برہنہ بازاروں اور درباروں میں لایا ہے، اور ان کی چادر چھین کر انہیں نامحرموں کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کہاں گئی تھی؟ اے یزید، لعنت ہو تجھ پر۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ مدینہ منورہ میں قیام کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ شام چلی گئیں۔ 63 ہجری میں دمشق میں ان کا انتقال ہوا۔ دمشق میں حضرت زینب کا شاندار مقبرہ شام کربلا کا امین ہے، جبکہ یزید اور قاتلان کربلا عبرت کا نشان بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔